السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں 2-3 چیزوں کے اوپر آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں، ریلیٹڈ ٹو اسٹوڈنٹ ویزا ٹرینڈ کے بارے میں، جو ڈیلے سسٹم ہے اس کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ 2 چیزیں اور ہیں، لائک اسٹیٹمنٹ اینڈ آلسو اباؤٹ یونیورسٹی اچھی ہیں یا کالجز اچھے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر ایک تو الگ چیز بناؤں گا ویڈیو کہ کیا ان کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ لیکن فرسٹ آف آل کچھ ویزا ریشو کے بارے میں بھی بتایا تھا میں نے کل، ہو سکتا ہے میں نے ایک پکچر اپلوڈ کی تھی جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جو آسٹریلین اسٹوڈنٹ ویزا کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 23 پوائنٹ سم تھنگ ہے۔ آئی تھنک لاسٹ ایئر 57 تھا سم تھنگ، لیکن اب 23 ہو گیا۔ آئی ڈونٹ نو وائی، بٹ پھر بھی یہ اسٹل اچھا ہے۔ لوگوں کے ویزے تو آ ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کچھ ڈیلیز آئی ہیں، مطلب کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے جو ویزے ہیں آٹومیٹکلی ہولڈ پہ لگ رہے ہیں، کچھ کے ریفیوزلز آ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ کرسمس کی وجہ سے یہ تھوڑا بہت ڈیلے کریں گے، ہو سکتا ہے ویزاز کو ہولڈ وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ آپ نے بس صرف اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اپنی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، خاص طور پہ جن اسٹوڈنٹ نے اپنا ویزا فائل کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کو بالکل بھی چینج نہ کریں۔ لائک ہاں، مطلب جتنی آپ نے شو کی ہے اس سے اوپر پیسے رکھ کے آپ ان کو نکالیں یا اندر کریں، لیکن جتنی ہے اس کو چھیڑیں گے نا تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا ہی ہوا بھائی جان، اس نے اپنی مطلب اسٹیٹمنٹ رکھی، اس کا کوئی ایشو بنا، اس نے پیسے نکالے پھر ڈال دیے۔ تو اسی کے اندر انہوں نے ایک انٹرویو کال کر لی، انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی پیسے نکالے تھے، کیوں نکالے تھے آپ لوگوں نے، تو اس وجہ سے۔ تو اس کے پاس کوئی اس طرح کی ٹھوس ریزن نہیں تھی کہ کیوں نکالی تھی۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ کچھ جو اپنے انتظامات ہیں اسٹیٹمنٹ والے، وہ اچھے طریقے والے ہونے چاہیے۔ بس وہ تب تک جب تک آپ کا ویزا نہیں آیا تھا تب تک ان پیسوں کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد جو ہے کالجز یا یونیورسٹیز اچھی ہیں، کالجز اچھے ہیں، تو بیسیکلی جو کالجز ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں کہ مطلب کہ ان کی فیسز تھوڑی کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا پھر ویزا جو کنسلٹنٹ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ بھی زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ افورڈ ہی نہیں ہو سکتے، مطلب افورڈ نہیں کر پاتے زیادہ فیسز کو، ان کو کالج کا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ لیکن کالج کے اندر ویزا لگنے کے چانسز بھی پھر کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر بات کریں یونیورسٹیز کے اندر، تو یونیورسٹیز کے اندر اگر 100 کیسز ہیں تو 100 کیس میں سے 2 3 4 کیس یا 5 کیس یا 10 کر لیں آپ، 10% کیس میں ہو سکتا ہے کہ ویزا نہ لگے، لیکن 90%۔ اسی طرح جب ہم کالجز وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو کالجز کے اندر بھی سم آف دا کالجز جو کہ لیول 1 کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یونیورسٹی جو لیول 1 کی ہے ان کے اندر کم مسئلے بنتے ہیں بنسبت جن کے لیول 2 لیول 3 لائک دس، یہ ان کا پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ ویزا کبھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کبھی ریفیوز ہو جاتا ہے، یا پھر سم آف دیز کنڈیشنز لگا کے وہ کچھ نہ کچھ کر کے آپ کو تنگ کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کو بولیں آپ اپنے ڈاکومنٹس اپڈیٹ کریں، اس طرح کریں، ٹھیک ہے، اپنی سی اوز کو دوبارہ اپڈیٹ کرتے رہیں، 6 7 ماہ لگ جاتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس کو، اس طرح ہوتا ہے۔ سو بیسیکلی ٹرائی کریں کہ یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن ہو، لیکن جن اسٹوڈنٹس کا میں سچ پہلے بتا دیتا ہوں کہ یونیورسٹیز کی جو فیسز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں بنسبت جو کہ اسٹوڈنٹ کالجز وغیرہ میں آ رہے ہیں ان کی نسبت، سو پھر اسی طرح سے ان کے ویزا چانسز بھی اتنے ہی لو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اینڈ اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک پراپر ویڈیو بناؤں گا میں، کچھ انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ کو انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل میں اس کے اوپر ایک اچھی سی ویڈیو بناؤں گا کہ کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں فرق کیا ہے، اور کیا چیز اچھی ہے، اور کتنی فیسز والے کالجز اینڈ یونیورسٹیز ہے، کون سا کورس اچھا ہے، لائک اس طرح کے ساری چیزیں۔ کیونکہ ریسنٹلی جو اس سال ہی ہمیں ایک اناؤنسمنٹ سننے کو ملی تھی کہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ کے اپنا کورس پہلے 6 منتھ کے اندر چینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بہتر مشورہ یہی ہوگا کہ جو بندہ یہاں پہ آ کے 6 مہینے کورس کے اندر پڑھ رہا ہے تو وہ پیچھے سے ہی وہی کورس لے کے آئے جس کو اس نے یہاں پہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر بھی آپ لوگوں سے انشاءاللہ ایک طویل بات ہوگی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو کے اندر۔